اب سے تقریباً 20 گھنٹے قبل راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی ایک اینکر مارخ قریشی نے لکھا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور راولپنڈی کے عیدگاہ قبرستان میں ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ 13 گھنٹے قبل جب ان کے والد کا جنازہ ہو چکا تو مارخ قریشی کی دوسری ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی والدہ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکی ہیں اور آج 4 بجے ان کا راولپنڈی کے عیدگاہ قبرستان میں جنازہ ادا کیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور گزشتہ روز پاکستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی اب تک کی جو ریکارڈ خبر آئی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ایک روز میں جو سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ 157 اموات ہوئی ہیں، اور یہ جب سے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا آئی ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ سب سے بڑا فگر ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 52,402 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,908 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے 157 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس قدر خوفناک لہر کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بھارت کے اندر کیا سچویشن چل رہی ہے وہ ساری آپ کے ذہن میں ہے کہ پرسوں بھارت کے اندر 3,65,000 کرونا وائرس کے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اور ہم روزانہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ پاکستان کی ایسی بے شمار کروڑوں میں آبادی ہے کہ جو روزانہ ٹیسٹ نہیں کرواتی۔ انڈیا میں ٹیسٹ نہیں ہوتے، ہم ٹیسٹ اس وقت کرواتے ہیں جب ہمیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کرونا پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ اس خدشے کی وجہ سے ہم ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، لیکن ہر بندہ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں جاتا۔ اس ساری صورتحال کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خوفناک خبر وہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں ڈاکٹرز نے اسپتالوں کے باہر یہ لکھ کے لگا دیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی اور کراچی میں پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے جو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہیں، دیگر اسپتال ہیں، اور ایک ایک شہر میں کئی اسپتال ہیں، ان سب نے یہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس فری بیڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہیں، ہمارے پاس آکسیجن کی کمی ہے۔ یہ ساری صورتحال خود ہمارے بالکل واضح ہے، اور پھر صورتحال یہاں تک کر دی گئی ہے کہ صنعتوں کو آکسیجن کی جو فراہمی ہے اسے روک دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کیونکہ پاکستانی عوام کرونا ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہی تو فوج کو بلانے کا آرڈر کیا ہے، اور کہا ہے کہ فوج آئے اور اس صورتحال کو قابو کرے۔ اور راولپنڈی اسلام آباد میں کل سے فوج نے گشت کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے یہاں شہریوں سے کہا تھا کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنیں گے تو ان کو فائن کیا جائے گا، ان کو جرمانہ کیا جائے گا، اور خود ایک روز انہوں نے ماسک نہیں پہنا تھا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن انہوں نے خود ملکی خزانے میں اپنا جرمانہ جمع کروایا۔ اس ساری صورتحال میں جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں اگر معاملات صحیح نہیں ہوتے تو مکمل لاک ڈاؤن کا سوچنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ شرح 40% تک پہنچ چکی ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی شرح 40% تک پہنچ چکی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 40% تک شرح پہنچنے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ 4 دن پہلے میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا جس میں وہ آج بھی سینکڑوں کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ کرونا کا مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم آپ کو رلائیں گے، اور اس وجہ سے اب کرونا میں سے کاف نکال دو پیچھے رونا رہ جاتا ہے، تو یہ رونا وائرس ہے، اور یہ رونا وائرس یہ حکومت پھیلا رہی ہے۔ تو اس قسم کے احمقانہ قسم کے بیانات جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں، اور وہ بیانات پھیل بھی رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال جب کرونا وائرس شروع ہوا تھا
تو کراچی لاہور کے ایک بڑے عالم ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کرونا کو، اسلام میں ایک دوسرے سے ملنے سے کوئی بیماری نہیں پھیلتی اور اسلام اس بیماری کو بالکل مسترد کرتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد علم ہوا کہ وہ جیل میں بھی گئے اور خود میرا خیال یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں، لیکن وہ کرونا کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح ایک مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی مذمت کر رہے تھے، سارے جو چیزیں تھیں اس پر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن مفتی کفایت اللہ ان کی جماعت کے اہم رہنما وہ مانسرا میں ان کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایس او پیز تھی اس کو سر عام اس کی دھجیاں اڑا رہے تھے، اور صورتحال ایسی تھی کہ ان کی وجہ سے وہ ایک جنازے میں گئے اور وہ جنازہ کرونا وائرس سے متاثرہ ایک عالم دین کا تھا، ان کا نام شاہ عبدالعزیز تھا، اور وہ کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر چکے تھے۔ ان کے جنازے میں جا کر وہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اطلاعات نے یہ بات بھی کہی کہ پاکستان میں آکسیجن 90% زیر استعمال ہے، آکسیجن اگر آپ منگوا بھی لیں تب بھی سسٹم میں زیادہ سپلائی نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں کرونا وائرس کم ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سپلائی لائن بحال ہے، اور وزیر اطلاعات نے کہا کہ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایس او پیز پر شہری عمل درآمد نہیں کر رہے، وہ غور و فکر نہیں کر رہے، تو اس لیے فوج کو ہم بلا رہے ہیں۔ اور ایس او پیز پر ابھی تک جو آبادی عمل کر رہی تھی وہ صرف 21% آبادی عمل کر رہی تھی، 77% کرونا ہے وہ شہری علاقوں سے پھیلا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہری علاقوں میں لوگ اس بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے تھے، ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے تھے، اکٹھ ہو رہے تھے، شادیاں، بیاہ، تقریبات، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو یہ ایک بنیادی وجہ بنی۔ اچھا، انہوں نے مریم نواز نے آج کراچی جانا تھا، انہوں نے کرونا کی وجہ سے اس دورے کو کینسل کیا، حکومت نے اس کی بڑی تعریف بھی کی کہ یہ بڑا اچھا کام کیا، کیونکہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے مریم نواز صاحبہ کی جانے کی وجہ سے، اور اکٹھے ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ لوگوں کو کرونا مطلب اس بات کے امکانات تھے کہ وہ آپ کو لگ سکتا تھا، کیونکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کرونا کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ کرونا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں، کہیں اٹھے ہیں، کہیں باہر گئے ہیں، تو آپ وہاں سے کرونا کیری کر کے آ سکتے ہیں۔ تو بھارت کی ذرا تصویریں دیکھ لیں، اور بھارت میں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو صورتحال ہے وہ کس حد تک سنگین اور کشیدہ ہو چکی ہے۔ اور کوئٹہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں، اور کوئٹہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے، اور نتیجہ اس کا بڑا خوفناک لکھا۔ اسلام آباد کا اسپتال ہے پولی کلینک، بہت مشہور اسپتال ہے، وہاں پر وینٹیلیٹرز فل ہو چکے ہیں اور سرجریز کرنا بند کر دی گئی ہیں۔ اور یہ جو کرونا کی لہر ہے اس کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں پر اثر نہیں ہو رہا، اس دفعہ جو لہر آئی ہے وہ بچوں کے لیے بھی انتہائی مہلک ثابت ہو رہی ہے، کوئی شخص نہیں بچ پا رہا، چھوٹے بڑے سارے اس لہر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب آپ کے لیے، آپ کی صحت بچانے کے لیے سوائے نصیحت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ نصیحت یہی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو ایس او پیز کو فالو کریں، ہاتھوں پہ دستانے پہنیں، جاتے ہوئے اور واپس آ کر سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، تب باقی گھر والوں سے ملاقات کریں، سینیٹائزر کا باقاعدہ استعمال کریں، ماسک پہن کر جائیں، اور کوشش کریں کہ ڈبل ماسک پہنیں۔ اور ہر حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اور بہت زیادہ احتیاط کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آپ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی محفوظ ہو، لیکن اگر آپ اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے عزیز و قارب کے لیے لے کر آتے ہیں کرونا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کما رہے ہیں ان کے لیے۔ میں یہاں ایک عالم دین کا بتاؤں، وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور بڑا نام ہے ان کا، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ جلسہ گاہ اور ادھر تمام تقریبات میں خطاب کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ ہمارا بہت اچھا ان کا تعلق ہے، اور وہ بڑے اہم عہدے پر بھی رہے ہیں۔ ان کے گھر والے باقی سارے احتیاط کر رہے تھے، اور وہ بھی احتیاط کر رہے تھے، یعنی ماسک پہن کر جاتے تھے، لیکن دوران تقریر وہ ماسک اتار دیتے تھے۔
انہیں کرونا ہوا، ان کی وجہ سے ان کے پورے گھر والوں کو کرونا ہوا، ان کے گھر میں ان کے پوتوں کو کرونا ہوا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، خود انہیں کرونا ہوا، اور انتہائی مشکل صورتحال ان کے لیے تھی کہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، ان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، ان کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں اور اتنے پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو چکے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا کہ اب وہ روبہ صحت ہیں۔ یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا یہی صورتحال ہوئی۔ سلیم صافی صاحب کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے معروف اینکر ہیں۔ ان کے پہلے سسر صاحب کا کرونا سے انتقال ہوا، پھر ان کی والدہ کا 3-4 روز پہلے کرونا کی وجہ سے انتقال ہوا، پھر ان کی پوری فیملی کرونا کا شکار ہوئی۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر حسن الامین صاحب، وہ اور ان کی پوری فیملی کرونا کا شکار ہوئی۔ تو یہاں فیملیز کی فیملیز ہیں جو کرونا وائرس کا شکار ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھیں پچھلے سال کہ گھر کے اندر ایک فرد کو کرونا ہوا ہے، لیکن اب پورے کے پورے خاندان کو کرونا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کی طرح، کھانسی کی طرح صرف آپ کو لگے گی، باقی لوگوں کو نہیں لگے گی۔ آپ کی وجہ سے پورے گھر والوں کو لگ سکتی ہے، لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے پیاروں کی جان کی صبح و شام حفاظت کی تمنا کرتے ہیں، اس بات کی فکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے ان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو آپ کی فکر کسی کھاتے میں نہیں جاتی۔ صرف اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ویکسین ہے اور احتیاط ہے۔ ویکسین آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پاکستان میں مشکل سے مل رہی ہے، 12,500 ہزار روپے دے کر آپ اپنے لگوا سکتے ہیں۔ حکومت تو 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگا رہی ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ لوگوں کے لیے میسر بنائے ویکسین۔ لیکن احتیاط جو ہے وہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ صرف احتیاط ہے، اور احتیاط کریں، احتیاط کریں اور احتیاط کریں، احتیاط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور میری علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ مساجد میں کرونا SOPs کو فالو کریں، اور کوشش کریں، نمازیوں سے کہیں کہ وہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں، گھروں کو مسجد بنائیں اور گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ اگر کوئی 4-5 لوگ مسجد میں آتے ہیں تو انہیں بھی جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے وہ فاصلہ دے کر کھڑا کریں، مسجد کو روزانہ واش کریں، اور وہاں سینیٹائزر رکھیں مسجد کے دروازوں پر تاکہ لوگ آئیں اور سینیٹائزر استعمال کر کے اندر داخل ہوں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ مسجد میں جس جگہ پر ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو اسی سے کہیں کہ بر وقت آئیں، اور اسی جگہ وہ جگہ اس کو الاٹ کی جائے، مختص کی جائے کہ تاکہ وہ اسی جگہ پر نماز پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے، پورے پاکستان میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ تو علماء کرام سے درخواست ہے کہ ان حالات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور اس دفعہ یہ جو یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس ہیں انہیں منسوخ کر دیں، اپنے گھروں کے اندر فضائل علی، مناقب علی بیان کریں، ٹی وی چینلز پر اس کا اہتمام کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایسی صورتحال کریٹ کریں۔ اسی طرح 17 رمضان مبارک کو یوم عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، مساجد میں جلسے ہوتے ہیں، تو اس بار ان جلسوں کو کینسل کیا جائے۔ ختم قرآن کی تقریبات ہوتی ہیں، بہت رمضان کے مہینے میں لوگ روحانی طور پر بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تقریبات ہوں، اور ان تقریبات میں شرکت کر کے دعا میں شریک ہوں، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا، کرم کی دعا کریں۔ تو اس بار اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم یہی ہے کہ آپ ان تقریبات کو بھی منسوخ کر دیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر یہ دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور لاؤڈ سپیکر کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور وہاں جو دعا ہو رہی ہے اس پر آمین کہیں۔ ترکی میں بالکل اسی طرح ہو رہا ہے، تو آپ اس رول کو یہاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ انسانی جان بچانے کا وقت ہے، یہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کا، ہوشیار کرنے کا وقت ہے، ورنہ خدا نخواستہ یہ صورتحال کہیں نہ پیدا ہو جائے کہ جس طرح بھارت میں اس وقت شمشان گھاٹ میں مردے جلانے کے لیے آپ کو جگہ نہیں مل رہی، ایسی صورتحال کہیں نہ پیدا ہو جائے، اور ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ آکسیجن کے سلنڈر لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہوں اور آپ کو وہاں پر علاج کے لیے مشکلات پیش آئیں، اور وہاں کی ویڈیوز دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں، تو یہ مناظر کہیں پاکستان میں ہونا شروع نہ ہو جائیں۔ تو حکومت لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا فیصلہ کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے،
اور شہری رحمان صاحبہ نے بھی آج یہ بیان جاری کیا کہ مکمل لاک ڈاؤن کریں، اور حکومت نے بھی کسی درجے میں اس بات کی تائید کر دی ہے کہ ریسٹورنٹ، شاپنگ مال، ٹرانسپورٹ، تعلیمی ادارے، ان سب کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، تو اس سے کم از کم ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنی خاص مدد فرمائے۔ بہت شکریہ۔